بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فرید اللہ اور آپ دیکھ رہے ہو برائٹ دی ورلڈ۔ دوستوں، اگر ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹا کر دیکھیں تو ہمیں بہت ایسی رازوں سے واقفیت ہوں گی جن کے بارے میں نہ پہلے ہم نے سنا ہے نہ ہمارے گمان میں رہا ہے۔ آج ایک ایسی ہی کہانی سے ہم پردہ اٹھائیں گے۔ شطرنج کس نے ایجاد کی اور اس کے موجد کی گردن کیوں کٹوا دی گئی؟ ایک ایسی انسلجھی گتھی جو صدیوں زیر باعث رہی۔ کہا جاتا ہے 6 صدی میں برصغیر میں گپتا خاندان کی سلطنت قائم تھی۔ گپتا خاندان کا بادشاہ روایتی کھیلے کھیل کر تنگ آ چکا تھا، لہٰذا بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو بھی بادشاہ کے لیے نیا اور دلچسپ کھیل متعارف کروائے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے انعام کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے بادشاہ کے لیے طرح طرح کے کھیل بنائے اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے، لیکن بادشاہ کو متاثر نہیں کر پا رہے تھے۔ بالآخر ایک سیسا نامی شخص جو کہ ایک ریاضی دان تھا، وہ کسی ہفتوں کی محنت کے بعد ایک دلچسپ کھیل بنانے میں کامیاب ہوا جس کا نام چترانگا رکھا گیا تھا، جو بعد میں تبدیل ہو کر شطرنج کے نام سے مشہور ہوا۔ سیسا چترانگا شطرنج لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کھیل بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کو شطرنج کا کھیل بہت زیادہ پسند آیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور سیسا سے مخاطب ہوا اور بولا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ سیسا نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا، بس چاول کے چند دانے۔ بادشاہ کو سمجھ نہ آئی اور پوچھا، کیا مطلب؟ سیسا بولا، اب چترانگا شطرنج کے 64 خانے چاولوں سے بھر دے، لیکن میرے فارمولے کے مطابق یہی میرا انعام ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، کیسا فارمولہ؟ سیسا نے جواب دیا، بادشاہ، فارمولہ یہ ہے کہ آپ پہلے دن شطرنج کے لیے پہلے خانے میں چاول کے 1 دانہ رکھیں اور پھر اسے اٹھا کر مجھے دے دیں۔ ایسے ہی دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے 2 دانے، تیسرے دن 6 دانے، اسی طرح ہر روز ہر خانے میں پچھلے خانے کے مقابلے دگنی چاول رکھ کر مجھے دے دے، اور اسی طرح کرتے کرتے جائے جب تک شطرنج کے 64 خانے مکمل نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے سیسا کو بیوقوف جان کر اس پر کہکہا لگایا اور اس کی شرط قبول کر لی۔ اگلے روز بادشاہ نے سیسا کی ترتیب کے مطابق ویسے ہی پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھا اور پھر اٹھا کر سیسا کو دے دیا، اسی طرح دوسرے خانے میں 2 دانے رکھ کر دے دیے، تیسرے دن 4 دانے، چوتھے دن 8، 5ویں دن 16، یعنی ریاضی کے ضرب کے حساب سے 2 × 2، اسی طرح چھٹے دن 32 چاول ہو گئے، 7ویں دن یہ تعداد 64 ہو گئی، 8ویں دن چاولوں کی تعداد 128 ہو گئی اور یہاں شطرنج کی 1 لائن مکمل ہو گئی۔ اب بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ ایک بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے۔ جس کو وہ بیوقوف سمجھ رہا تھا، اصل میں بیوقوف وہ نہیں بلکہ بادشاہ خود بیوقوف ہے، جس نے بنا تصدیق کے اس کی شرط مان لی۔ اب بادشاہ کی مثال ویسے ہی تھی جیسے آ بیل مجھے مار۔ اسی طرح اب بادشاہ اور اس کے سارے وزیر دن بھر چاول گنتے رہتے اور پھر سیسا کو دیتے۔ شطرنج کے تیسرے خانے کے آخر تک چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک جا پہنچی۔ ایسے ہی چلتے چلتے یوں ہوا کہ جب شطرنج کا 33واں خانہ شروع ہوا تو ملک بھر سے چاول ختم ہو گئے۔ وزیروں نے بادشاہ کو خبر کی کہ حضور، ملک بھر میں چاولوں کا قحط آ گیا ہے، چاول ملک بھر سے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ خبر سن کر بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے بڑے بڑے ریاضی دان بلائے اور ان سے حساب کرانے لگا کہ شطرنج کے 64 خانے بھرنے کے لیے مزید کتنے چاول درکار ہوں گے، اور حساب لگاتے رہے لیکن حساب لگانے میں ناکام رہے اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکال سکے۔ ریاضی دان بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ناکامی کا اقرار کر لیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے سیسا کو کڑوا کر قید کر دیا اور پھر بعد میں سیسا کا سر قلم کروا لیا۔ یوں شطرنج کا کھیل بنانے والا اس کا موجد مارا گیا۔ لیکن اس کہانی کے بعد بھی شطرنج کے 64 خانوں میں کتنے چاول آئیں گے، یہ سوال لمبے عرصے تک ریاضی دانوں کے بیچ زہر باعث رہا۔ آخر کئی صدیوں بعد اس کا اندازہ بل گیٹس نے لگایا۔
بل گیٹس کے مطابق اگر ہم ایک ساتھ 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آئیں گے، اور اگر ایک بوری میں 1 ارب چاول بڑھے تو چاولوں کے لیے 18 ارب بوریاں ہم کو چاہیے، اور ان چاولوں کو گننے کے لیے ہم کو 1.5 ارب سال درکار ہوں گے۔ اور اسی گناؤنے حساب کے مطابق مائیکروسافٹ کمپنی نے جنم لیا۔ شطرنج کا کھیل ہندوستان سے شروع ہوا، بعد میں ایران اور وہاں سے ہوتا مغربی دنیا کو اپنی گرفت میں لیا۔ آج ایسے ہی کرتے کرتے پوری دنیا میں شطرنج کھیلا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں شطرنج کے چیمپئن شپ مقابلے کرائے جاتے ہیں، جس میں مختلف ملکوں کے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ 20 جولائی کو شطرنج کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور ہم بھی ایسے دلچسپ کہانیاں آپ کے سامنے مزید لائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں گے۔